ہمارے آج کے گیسٹ ہے ایک کروڑپتی انسان اور وہ بھی اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو. تو آپ کو ان سے ملانے جا رہے ہیں لیکن سیریسلی کروڑپتی وہ بھی لیپ ٹاپ کے تھرو؟ لیپ ٹاپ کے تھرو آپ کو یقین نہیں آتا؟ نہیں مجھے یقین ہے. بھائی جلدی ملواؤ. اس نے 28 کروڑ کمائے ہیں گھر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو. تو فائیور سے ان کو ریسنٹلی $1 ملین کا ایوارڈ بھی ملا ہے اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ ارننگ فائیور سے انہوں نے کی کیسے ہے. دا کویسچن از کہ فائیور اکاؤنٹ کریشن میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایز اے نیو بی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بخیر راغلی. دس از اسماعیل بلاگر. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں جس میں ہمارے آج کے گیسٹ ہے ایک کروڑپتی انسان اور وہ بھی اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو. تو آپ کو ان سے ملانے جا رہے ہیں لیکن سیریسلی کروڑپتی وہ بھی لیپ ٹاپ کے تھرو؟ لیپ ٹاپ کے تھرو آپ کو یقین نہیں آتا؟ نہیں مجھے یقین ہے. بھائی جلدی ملواؤ. اس نے 28 کروڑ کمائے ہیں گھر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو. کہیں پہ نہیں گیا, کوئی پسینہ اس کو نہیں آیا. بس جلدی سے ملوا دو مجھے, میں بھی جاننا چاہتی ہوں کیسے کما سکتے ہیں. تو چلیے ملاتے ہیں. لائبہ کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتے بلکہ آپ لوگوں کو بھی ویٹ نہیں کرواتے. ہمارے آج کے گیسٹ ہے سعدی. ویلکم کرتے ہیں سعدی. کیسے آپ, خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم اسماعیل, میں ٹھیک ہوں الحمد للہ, اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا پورا نام بھول گیا اس لیے میں سعدی کا دوستی میں ہم پورا نام نہیں لیتے نا. صحیح. نہیں, میرا فل نیم جو ہے وہ سید سعد عباس کاظمی ہے. سعید عباس کاظمی. سید سعد عباس کاظمی. سعید سعد عباس کاظمی. چلے آج ہمیں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ان کے پورے نام کا بھی پتہ چل گیا. تو لائبہ شروعات کرتے ہیں. ہاں شروعات کریں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا جناب تاکہ آپ کو اس قسم کے پوڈ کاسٹ ملتے رہے. سعدی یہ بتائیے گا آپ کہاں سے ہے بیسیکلی اور آپ کی بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں بیسیکلی واکینڈ سے ہوں. ٹھیک ہے, واکینڈ ایک چھوٹا سا سٹی ہے لیکن الحمد للہ جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ 99% ہے. کیا بات ہے. اور بیسیکلی آئی ایم اے سافٹ انجینئر اور میں گریجویٹ ہوا تھا بیک ان 2017 اور میں کامسٹ آباد سے پڑھا ہوں. کامسٹ آباد سے. جی. تو یہ بتائیے گا 28 کروڑ کا تو ہم نے کویشچن کرنا ہی کرنا ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے فائیور سے کمائے ہیں 1 ملین کا. ان کو جو میں بھی جاننا چاہتی ہوں اور میں کمانا چاہتی ہوں. ایگزیکٹلی, اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ ارننگ فائیور سے انہوں نے کی کیسے ہے. تو فائیور سے ان کو ریسنٹلی $1 ملین کا ایوارڈ بھی ملا ہے اور اسی حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیسے یہ پاسبلٹیز سے آپ کیسے کر سکتے ہیں, ٹیم بلڈنگ, کون سے اسکلز یہ آفر کر رہے ہیں. تو اسی کی طرف آہستہ آہستہ جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس آن لائن فیلڈ کی طرف رجحان کب بنا؟ اچھا, یہ بہت زبردست کوشچن ہے, بیسک کوشچن ہے لیکن اٹس اے نائس کوشچن فار می, کیونکہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ بیک ان 2015. مجھے بیسیکلی نا ایک اندر سے آواز آتی تھی کہ وہ کہتے ہو نا کہ ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں ابھی تک ماں باپ کے خرچے پہ جو ہے نا سروائیو کر رہا ہوں. تو پاکٹ منی ہو گیا, پھر میں اسپورٹس میں انوالو تھا تو اس کے لیے مجھے اگر کوئی چیز بائی کرنی پڑتی تھی تو مجھے فیلنگ آتی تھی کہ یار اسٹل میں گھر والوں سے پیسے دے رہا ہوں. تو ایک تو وہ ریزن تھی. سیکنڈلی میرے جو کچھ تھے کلاس میٹس تھے ان میں کچھ اس طرح کے تھے جو ایکسٹرا آپ کہہ لو کہ تھیٹا قسم کے لوگ تھے. وہ کچھ جو تھے وہ پروجیکٹس کر رہے تھے, کچھ جونیئرس کے کر رہے تھے, کچھ سینئرس کے کر رہے تھے. وہاں سے وہ لوگ ان سے کچھ مطلب ارننگ پروجیکٹ کیا اور دین اس کے کوئی وہ سے فنڈ چارج کرتے تھے. تو ایک وہ بھی میرے اندر تھی کہ یار مطلب یہ کیا کر سکتے تو میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ دو ریزنس تھی بیسیکلی جو مجھے ایک فیلنگ آنا شروع ہوئی اور وہاں سے پھر میں نے اس چیز کو اسٹارٹ کیا. تو میرا جو جرنی اسٹارٹ ہوا تھا وہ 2015 میں ہوا تھا. اسٹرگل تھی اس کے لیے. اٹ ٹک می لائک 6 months کہ مجھے اپنا پہلا پروجیکٹ جو ہے میں نے کریک کیا تھا اور وہ تھا فائیور سے ہی تھا. اور اس کی مجھے آج بھی بائر بھی یاد ہے, اس کا مجھے اس کا آج جو ٹائم تھا وہ بھی یاد ہے. دیٹ واز مائی فرسٹ پروجیکٹ. سیکنڈلی اس کی جو مجھے ارننگ آئی تھی دیٹ واز $16. بیسیکلی $20 کا پروجیکٹ تھا اور جو 20% ٹیکس کٹنے کے بعد وہ میرے پاس جو اماؤنٹ آئی تھی وہ دیٹ واز $16. اور اس فرسٹ آرڈر کی اسکرین شاٹ جو ہے وہ آج بھی میرے لیپ ٹاپ میں سیف ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم آپ کو آئیڈیا تھا کہ واقعی فائیور پہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اس سے پہلے تو اسکلز بلڈ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, تو وہ اسکلز بلڈ کرنے میں آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یار اسکلز کی ضرورت ہی نہیں ہے, پیسہ کماتے ہیں شارٹ کٹ میں؟ اس قسم کے خیالات آتے تھے؟ نہیں, اس طرح تھا کہ یہ تو چیز بالکل کلیئر تھی کہ فائیور سے منی جو ہے وہ ارن کی جا سکتی ہے, ڈالرز ارن کیے جا سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ بینگ این IT اسٹوڈنٹ, سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ, میرے سامنے کچھ سینئرس تھے, کچھ ایون کے کچھ جونیئرس تھے جو آلریڈی یہ کر رہے تھے. اور لائک آئی واز ان 5th سیمسٹر آئی گیس. تو اس ٹائم میں نے یہ چیزیں جو ایکسپلور کرنا شروع کی تھی. میں لیٹ تھا اس ٹائم. ایک IT کے بچے کو یہ چاہیے کہ وہ 3rd 4th سیمسٹر میں یہ چیز اسٹارٹ کر دے, ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کر دے. سو میرے کچھ جونیئرس تھے جو یہ آلریڈی کر رہے تھے, تو وہ ایک میرے پاس
مائنر سی ڈائریکشن ضرور تھی کہ یار میرے لیے انسپائریشنس تھی کچھ کہ جو آلریڈی یہ کر رہے تھے. تو بیکاز آف دیٹ تھنگ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ کرنا ہے, لیکن اب اس کو کیسے کرنا ہے اس چیز کو ایکسپلور کرنا تھا. اینڈ فار دیٹ پرپز مجھے کچھ نہ کچھ اسکل لرن کرنا تھا. آلدو ہم لوگ IT کے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ جیسے ویب پڑھتے ہیں, ویب سائٹس کی ڈیولپمنٹ پڑھتے ہیں, وہ سارا کچھ آتا ہے, بیسک لیول پہ آتا ہے, لیکن اس کو پروفیشنل لیول پہ جا کے کسی کسٹمر کو سروس دینا از ناٹ اے پیس آف کیک, یو نو. تو اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اسکل سیکھنا پڑتا ہے, یوٹیوب سے سیکھنا پڑتا ہے, یوڈیمی سے سیکھنا پڑتا ہے. تو وہاں سے پھر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھنی شروع کی, اور پھر اس کے بعد کچھ اپنے آپ کہہ سکتے ہو اسٹوڈنٹس کی یا اپنے جو میرے ساتھ کلاس میٹس تھی ان کی تھوڑی بہت ہیلپ لے کے میں نے اس چیز کو فردر پالش کرنا شروع کیا, اپنی کمیونیکیشن پہ کام کرنا شروع کیا. دین جب میں کسٹمر سے بات کرتا تھا تب میں دیکھتا تھا کہ میری کمیونیکیشن میں اور ان کی کمیونیکیشن میں فرق کیا ہے, وہ کیسے مجھے ایڈریس کرتے ہیں. میں نے وہاں سے چیزیں بیسک چیزیں نوٹ کرنی شروع کی. فائبر کسٹمر سپورٹ کے ساتھ میں بات کرتا تھا, وہ جیسے مجھے ایڈریس کرتے تھے میں نے وہ چیزیں نوٹ کرنا شروع کی. وہاں سے پھر میں نے کمیونیکیشن پہ اپنا کام شروع کیا. پھر ود دا پیسیج آف ٹائم وہ چیز امپروو ہوتی گئی, اور پھر الحمدللہ ایک مجھے ڈائریکشن مل گئی اور پیسے کماتے گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ایج میں جو ہے نا, یا اگر آپ IT فیلڈ کے بندے کو اٹھا لیں, لوگ CV اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں آفیسز میں کہ یار ہمیں کوئی جاب دے دے, انٹرنشپ دے دے رہا ہے 20-30 ہزار کا ہو, لیکن ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنا ایک گول آپ کا سیٹ ہو پہلے سے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, جس طرح انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے انڈر ایک تھا کہ والد صاحب کے یا گھر والوں کے پیسے میں نے نہیں کھانے, تو وہ چیز ان کو جو ہے آگے لے کے آئی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لائف میں اس طرح نوٹس نہیں کرتے, لیکن یہ ایک ڈراسٹک چینج آپ کے اندر لے کے آتی ہے. بتائیے گا جب آپ کو پہلا آرڈر ملا, ٹھیک ہے چلے وہ آرڈر تو ہو گیا, دوسرے آرڈر میں کتنا ٹائم لگا؟ بس وہ جو بیسیکلی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک کریک کرنا ہوتا ہے, شیل کریک کرنا ہوتا ہے. تو وہاں سے میرا شیل کریک ہوا. اس کے بعد سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا کہ ویک میں ایک آرڈر لگ جاتا تھا, سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا ویک میں 2 آرڈر لگ جاتے تھے. تو جب میں نے فرسٹ ٹائم جو مجھے سیکنڈ جو میری اچیومنٹ تھی دیٹ واز کہ میں نے ایک منتھ میں 28 آرڈرس کیے تھے. کیا بات. تو وہ جب میں نے وہ آرڈرس کیے نا, تو تب مجھے سمجھ آیا کہ نہیں یار میں اس سے نا اچھا کر سکتا ہوں. لیٹس سپوز یہ 28 آرڈرز میں نے اکیلے میں کیے ہیں, یہ اگر میں اپنے ساتھ کوئی بندہ ایک ایڈ کر لیتا ہوں تو وہ 28 کا 2x ہو جائے گا. تو اس حساب سے پھر وہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی گئیں. سو آپ نے پھر ٹیم بلڈ کی؟ جی ٹیم میں نے ایکچولی بیچ میں ایک ٹینیور آیا تھا جب میں گریجویٹ ہوا, تو 2017 سے 2018 تک میں نے جاب کی تھی اسلام آباد میں. تو وہ سافٹ ویئر ہاؤس میں ہی جاب تھی, اس میں ایز اے گرافک ڈیزائنر بھی تھا, ڈیولپمنٹ کا بھی کام تھا, تو ساتھ میں آفس بھی مینیج کرتا. تو میرے پہ 3-4 رولز تھے میرے پاس. تو مجھے وہاں سے ریئلائز ہوا کہ میں چیزوں کو مینیج بھی کر سکتا ہوں. میں مطلب اپنے اسکل کے ساتھ ساتھ میں چیزوں کو مینیج, میں امپلائیز سے کام کروا سکتا ہوں کیونکہ میں مینیج کر رہا تھا ان چیزوں کو. دین اس جاب کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یا اس جو ٹینور چل رہا تھا میرا, تو میرا جو فائبر کا کام تھا نا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا. ہاں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ فائبر کو فل ٹائم آپ نے چلانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ایک چیز پہ فوکس نہیں کر پا رہے. ایگزیکٹلی میں فوکس نہیں کر پا رہا تھا, میری پروڈکٹیوٹی خراب ہو رہی تھی. تو میں نے اپنے جو میرے باس تھے وہ بہت اچھے تھے, ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے جو ہے نا یہ مسئلہ آ رہا ہے, تو واٹس دا سولوشن. تو اللہ ان کو اور دے, ماشاء اللہ سے لمبی زندگی دے, انہوں نے مجھے اس چیز میں سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے آفر کر دیا کہ بھائی آپ جو ہے میرے پاس نا ویک میں 2 days آ جائے کرو, لیکن اپنے کام پہ فوکس ساتھ ساتھ کرو, اور میرے پاس جو ہے آفس میں آ جاؤ 2 days. پھر میرے سے ود دا پیسیج آف ٹائم وہ چیز بھی کور نہیں ہو رہی تھی, میرے پاس کام کا لوڈ بڑھنا شروع ہو گیا تھا, بیکاز آئی ہیڈ ٹو مینیج مائی ٹیم. دین میں ساتھ ساتھ کام خود بھی کر رہا تھا. پھر جب وقت گزرا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ نو اٹس ٹائم کہ میں ابھی صرف مینیجنگ کروں, کام مینیج کروں, آؤٹ سورس کروں اور ان لوگوں سے کام کرواؤں. ٹھیک ہے. پھر وہ میں نے جب اس کو کام اس طرح کروانا شروع کیا تو تب وہ پھر جو ریزلٹس تھے نا یا ریونیو تھا وہ 2x 3x میں کنورٹ ہونا شروع. کیا بات ہے. ویسے یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں, اور ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے میں نے اسپیشلی آپ سے کویشچن کرنا ہے کیونکہ لائبہ اس طرح ہے نا کہ ہم چونکہ کسی کے ساتھ خاص کام نہیں کرتے, بس یور اون باس والا سین ہوتا ہے, تو ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں ٹیم کو کیسے بلڈ کر لوں. سادی اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارا ایک دوست تھا, وہ اچھا خاصا کما رہا ہے لیکن ٹیم بلڈنگ وہ نہیں کر پا رہا تھا, جس کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ میرے اسکلز یا میرا اکاؤنٹ خراب ہوگا, لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو لاس دے رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اب ان چیزوں کی طرف تو ہم نے جانا ہے, ٹیم بلڈنگ کی طرف. میں تھوڑا سا آپ کو واپس پہلے اسٹیپ کی طرف لاتا ہوں, اینڈ دا کویشچن از کہ فائبر اکاؤنٹ کریشن میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایز اے نیو بی؟ ٹھیک ہے, نام میٹر کرتا ہے, نیش میٹر کرتی ہے, یہ ساری چیزیں, تو مجھے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کائنڈلی آپ بتا دیں. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے پہلے چیز جو میٹر کرتی ہے نا وہ آپ کا اسکل سیٹ ہے.
اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ آپ کا ریفائن نہیں ہے, آپ نے اس پہ کام نہیں کیا اور آپ ڈائریکٹ جمپ کر جاتے ہو فائور کے اوپر یا اپورک کے اوپر یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے اوپر جسٹ ٹو پرووائڈ سروسز, تو آبویسلی آپ کو ریٹرن نہیں آئے گا, آپ کو کلائنٹس نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پورٹ فولیو نہیں بلڈ ہوا ہوگا. تو آپ کو پہلے اپنا اسکل سیٹ بنانا ہے, اسکل سیٹ بناؤ گے, بیسڈ آن دیٹ اسکل سیٹ آپ اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرو گے. تو فرسٹ ٹاسک از کہ آپ نے اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کا اسکل سیٹ اور پورٹ فولیو بلڈ ہو گیا, دین یو ہیو ٹو جمپ آن لائک کسی پلیٹ فارم پہ آپ جمپ کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز فائیور کی ہم بات کر لیتے ہیں, فائیور پہ آپ جمپ کرتے ہیں. اب فائیور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یوزر نیم وغیرہ رکھتے ہیں وہ اسی طرح بہت کوئی پرنسز فلانا اور کچھ اس طرح کر کے رکھ لیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی مطلب فارمل سی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. پاپا کی پری نام نہیں چل سکتا, پاپا کی پری نام بالکل نہیں چل پاپا کی سکتا, پری کا نام نہیں چل سکتا, بیکاز یو آر پرووائڈنگ پروفیشنل سروسز اوور دیئر. تو وین اٹ کمس ٹو پروفیشنلزم, تو آپ کو جو مطلب جس نام سے آپ کو لوگ وہاں بلائیں گے, کسٹمرز بلائیں گے, دیٹ شوڈ بی پروفیشنل ایز ویل, کیونکہ آپ پروفیشنل پریکٹس آپ نے ایک بات کی, سوری ٹو کٹ یو, بیکاز آپ نے پورٹ فولیو کی بات کی. اب ایک نیوبی کو پورٹ فولیو کا پتہ ہی نہیں ہے, پورٹ فولیو میں بلڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کروں, کیسے ہوگی وہ پورٹ فولیو؟ ٹھیک ہے, اب دیکھیں لیٹس سپوز آپ کے پاس اسکل آ گیا, پریکٹس آپ نے کر لی ہے چیزوں کی, اب ناؤ اٹس ٹائم ٹو بلڈ یور پورٹ فولیو. اب آپ پورٹ فولیو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے سوشل میڈیا کے پیجز ہوتے ہیں, گروپس ہوتے ہیں, ان میں لوگوں نے پوسٹ ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں, آپ اپنی سروس ان کو آفر کر سکتے ہو ان منیمم بجٹ. لائک فار ایگزامپل وہ کوئی بھی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار میں فار ایگزامپل $50 میں یہ کام کروانا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو کہہ دو کہ یار میں آپ کو $20 $25 میں یہ کام کر کے دیتا ہوں, اگر تو پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پسند آتا تو آپ کسی اور سے کام لے سکتے ہیں. اینڈ ود ان ایڈیشن یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک نیوبی اب سعد کو فالو کر رہا ہے, تو اب سعد اس سے کبھی بھی پیسوں پہ کام نہیں لے گا کیونکہ اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو فری میں کوئی لوگو بنا کے دیں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, آپ نے تعریف کر لی, اٹ مین کہ اس بندے کا کام بول رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمیونٹی میں سے کسی کو فری میں بھی کام کروا دیں جو بڑے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی ایک پورٹ فولیو میں اضافہ ہو سکتا ہے. بالکل, آپ کو ایک بھی شاؤٹ آؤٹ اگر کہیں سے بھی مل جاتا ہے نا, اور وہ اس بندے کا لائک اس کا کوئی اس بندے آپ کا یہ شو کراتا ہے کہ اس بندے کا کیلیبر ہے, ٹھیک ہے, یہ بندہ کچھ کر سکتا ہے, سروس پرووائڈ کر سکتا ہے, اور از اے نیوبی, اور یہ مارکیٹ میں نیا آیا ہے, اپنی سروسز دینا چاہ رہا ہے, تو آپ کو اگر کوئی بھی بندہ ہلکا سا بھی سپورٹ کر دیتا ہے اس چیز میں جسٹ بیکاز آف یور اسکل سیٹ, تو وہ آپ کو ایک اچھی چیز بوسٹ دے سکتی ہے, اور وہ آپ کے پورٹ فولیو میں بہت اچھا ایڈ آن ہو سکتا ہے. بہترین. اچھا, اب فائیور کی طرف واپس آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک آپ کا یوزر نیم ہو گیا, یوزر نیم کے بعد دوسری 2-3 چیزیں, تمنیل, سوری آپ کا جو فیس ہے, پروفائل کا پکچر کتنا میٹر کرتا ہے, ڈسکرپشن کی ڈسکرپشن نیش ڈفرینٹ ہونے چاہیے یا ایک ہی ٹاپک, تو کائنڈلی اگر اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال لیں. دیکھیں آپ کا جو فیس ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے ورچولی, وہ تبھی کمفرٹیبل ہوگا جب اس کو پتہ ہوگا میں کس بندے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو آ جاتی ہے کہ آپ نے جینڈر اسپیسیفائی وہاں کر دیں. اب فار ایگزامپل میں اگر کوئی بھی رینڈم امیج لگا کے بیٹھا ہوا ہوں, تو جو میرے سے بندہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا اس کو نہیں پتا کہ اس کو میں نے ہی بولنا ہے یا شی بولنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑا مین ڈفرینس یہ یہاں پر یہ ہے. تو ایک تو آپ کو پروفائل پکچر بہت میٹر کرتی ہے, پلس جب آپ پروفائل پکچر اپنی لگاتے ہو تو وہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس نے بندے نے پروفیشنل پکچر لگائی ہے. اب آپ اسنیپ چیٹ سے کوئی پکچر اٹھا کے لگا دیں گے, دیٹ ڈزنٹ لک نائس نا. اگین بات آتی ہے پروفیشنلزم کی, تو جب پروفیشنلزم کو فالو کرنا ہے دین یو ہیو ٹو یوز یور اون پکچر اوور دیئر, پہلی بات. دوسری بات اگر ہم بات کر لیں ڈسکرپشن کی یا ٹائٹلز کی, تو وہ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ یہ بیسک SEO کی چیزیں ہیں فائبر کے اوپر. فار ایگزامپل اگر ہم بات کر لیتے ہیں, جب آپ فرسٹ ٹائم گگ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک URL کریٹ ہوتی ہے. تو URL میں اس ٹائم جب آپ کریٹ کرتے ہو گگ, تو آپ نے ایسی ٹیگز یوز کرنے ہیں جو کہ پاپولر ہیں آن فائبر, ٹھیک ہے. سیکنڈلی جب اس کے بعد آپ اس کو بے شک چینج کر دو, اس کو اس طرح کر دو کہ وہ ہیومنائز ہو جائے. اسٹارٹ میں آپ اس کو SEO کی بیس پہ دیکھ کے کر سکتے ہو. سیکنڈلی جب آپ کا ٹائٹل ڈیفائن ہو جاتا ہے دین آپ کی ڈسکرپشن آتی ہے. ڈسکرپشن آپ کی یونیک ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں اسمائل کے پیج سے اٹھا کے, اسمائل کی گگ سے اٹھا کے ڈسکرپشن اپنی کاپی کر کے لگا دوں. آبویسلی اگر میں کاپی کروں گا آج نہیں کل نہیں, ہو سکتا ہے 2 دن بعد پکڑی جائے. جیسے ہی وہ پکڑی جائے گی تو میرا اکاؤنٹ جو ہے یا میری گگ جو ہے وہ ڈینائی ہو جائے گی یا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا. تو جو میری محنت ہوگی ہے, جو میں نے پورٹ فولیو بنا کے لگایا ہوگا, وہ ویسٹ ہو جائے گا. تو دیر از نو نیڈ ٹو کاپی سم ایلس پورٹ فولیو اور یا اس کا ڈسکرپشن. کاپی تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے کسی کو. ایگزیکٹلی, آپ انسپائریشن لیں, ٹھیک ہے, آپ انسپائریشن لیں. فار ایگزامپل اسمائل کی اگر مجھے کوئی گگ اچھی لگ گیا تو میں اس سے انسپائریشن لوں گا کہ یار اس بندے نے کیسے ٹائٹل لکھا ہوا ہے, اس بندے نے کیسے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے. آبویسلی میں پھر اس کے بعد ڈسکرپشن اپنے مطلب ان مائی اون ورڈس میں اس چیز کو کنورٹ کروں گا. کنورٹ کرنے کے بعد میں اس کو پبلش کروں گا. پھر آ جاتی ہیں ٹیگس.
ٹیگز آپ کے بہت میٹر کرتے ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹائٹل ہے وہی ٹیگز جو ہیں وہ کی ورڈز میں یوز کر لیتے ہیں جو نیچے ریلیٹڈ ٹیگز ہوتے ہیں, تو اس کو اوائڈ کرنا ہے. آپ کو نے میک شیور کرنا ہے کہ جو آپ کا ٹائٹل ہے اس میں کی ورڈس یا ٹائٹل کے جو آپ نے ریلیٹڈ ٹیگز لگائے ہوئے ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے ایز کمپیئر ٹو ایٹ دا باٹم جو کہ آپ باٹم میں یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بہت چیز رول ادا کرتی ہے وہ آپ کی گگ امیجز ہیں. اگین گگ امیجز آپ کی کنسیڈر ہوتی ہیں ان یور پورٹ فولیو. اگر آپ کی گگ امیجز ایسی ہوں گی جو کہ یوزر کو اٹریکٹ کریں گی کہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو ریزلٹس آئیں گے. اب میں فار ایگزامپل کوئی ایسی میں جنیرک سی لوگو ڈیزائن کی یا ویب سائٹ کی امیج اٹھا کے ادھر لگا دیتا ہوں تو obviously no one is going to click on that just because کیونکہ وہ آلریڈی بہت لوگوں نے چیز وہ یوز کی ہوئی ہوگی اور وہ کامن ہوگی. تو دیر شوڈ بی یونیکنیس. اینڈ واٹ اباؤٹ ویڈیو آف کورس. اب دیکھیں فائیور نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں جو کہ آپ اپنی پروفائل کے اندر لگا سکتے ہیں جسٹ ٹو فیل لائک کہ یار یہ بندہ یونیک کوئی سروس پرووائڈ کرا ہے. تو اس میں ویڈیو ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ ویڈیو لگاتے ہیں, ویڈیو میں آپ دو طریقے سے لگا سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ انٹروڈکٹری ویڈیو, وہ آپ اپنی پروفائل کے اوپر ایز اٹ از یوز کر سکتے ہیں. پلس اگر آپ اپنی گگ کے اوپر لگا لیں تو اس میں آپ تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر لیں اور اس کے اندر آپ اپنی سروسز ساتھ ایڈ کر دیں کہ آن دس اسپیسیفک گگ دیز آر دا سروسز آئی ایم پرووائڈنگ. تو اس حساب سے وہ اوبیسلی ایک اچھا امپریشن ڈلتا ہے کسٹمر کے اوپر. کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, یہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے, کہ تاکہ کوئی بھی جب اس کے ساتھ کام کرنے آئے تو اس کو یہ فیل ہو کہ یار میں ایک ہیومن کے ساتھ کام کر رہا ہوں نہ کہ میں ایک روبوٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. باتیں تو بڑی اچھی خاصی ہو رہی ہے اور کافی ویلیویبل انفارمیشن شیئر ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. لیکن بریک میں آپ لوگ ایک بہترین آفر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ فری میں کمپلیٹ ویب سائٹ گیٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ آپ سے ڈومین کا چارج ہوگا, نہ ہوسٹنگ کا چارج ہوگا, نہ ویب سائٹ ڈیزائن کا چارج ہوگا, تو آپ اسکرین پر دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویسے سادی کیسے آفر ہے, کوئی بھی چیز انہوں نے پے نہیں کرنا, نہ ڈومین کا, نہ ہوسٹنگ کا, نہ ڈیزائن کا. بہت اچھی آفر ہے, اویل باقی معلومات کے لیے آپ نمبر پہ رابطہ کریں. ویلکم بیک گائز. میں نے بھائی اٹھا لیا ہے رجسٹرڈ بیکاز کویشچن ایسے بہترین آ رہے ہیں جو کہ ہم نے ان سے پوچھنے ہیں, لیکن اس وقت جو مائنڈ میں آ رہا ہے لائبہ وہ ہے بھائی 28 کروڑ روپے. ٹھیک ہے, $1 ملین. یار رکھے کہاں پہ ہے بتائیے نا. اچھا یار, یہ بہت سارے لوگ مجھ سے کویشچن پہلے بھی پوچھ چکے ہیں. تو یہ 28 کروڑ روپے جو ہے بیسیکلی میں اس کو سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں یہ $1 ملین کا جو ایوارڈ الحمد للہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ون گو میں آیا. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 2024 میں میری $1 ملین کی اچیومنٹ تھی. اب لیٹ سپوز میں نے اگر 2017 یا 18 میں کام سٹارٹ کیا ہے تو میری جو ریونیو جنریشن ہوئی ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ 2024 کے حساب سے $1 ملین کو 280 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا, کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ 28 کروڑ انہوں نے ویسے مینشن کر دیا. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ, وہ مطلب وہ ریونیو جو جنریٹ ہوا وہ گیا گا. تو وہ اس کا سب سے جو بیسٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف میں نے اپنی پاکٹ میں نہیں ڈالے, میری ٹیم ہے. ٹھیک ہے, میں نے ٹیم میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. بھائی ہم قرضہ نہیں مانگ رہے, ہم خیر اٹس اوکے, مانگنے نہیں آئے. ٹھیک ہے, مجبوری ہے وہ الگ بات ہے. اینی وے, پہلے تو آپ کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. بہت دفعہ کیا ہے, آپ لوگ بھی نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اینڈ ہی از ون آف دا ٹاپ 5 امانگ دا ٹاپ 5 ہے کہ جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہم لوگ کے لیے کہ ایک بندہ پاکستان میں ریونیو لے کے آتا ہے اور وہ پبلکلی باقاعدہ سب لوگ کے سامنے ہوتا ہے. بس اب پاکستان سے ریونیو لے کے باہر نہ بھاگ جانا پلیز. یہ کام نہیں ہمیں چاہیے. میں اکیلا ہوں تو میں پاکستان میں ہی رہوں گا. اچھا ساتھ یہ بتائیے گا, جب یہ آپ کو آپ کا نام اس ایوارڈ میں اناؤنس ہوا, جی جی, کیسا فیل ہو رہا تھا جب آپ اس کو اوپن کر رہے تھے؟ اچھا, سب سے پہلے نا جب فائبر کی طرف سے نا آنر کی ای میل آتی ہے نا تو آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ یار اس طرح کی کوئی چیز ڈلیور ہوگی. مجھے پہلے تو یہ تھا کہ یار سوشل میڈیا پہ کوئی شیئرنگ ہو جائے گی. دین انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی اپریسیشن کے طور پہ کوئی چیز بھیجنا چاہ رہے ہیں. دین آئی واز ہوپنگ کہ کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی اس طرح کی چیز آ جائے گی. اور پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چیز تھوڑی لیٹ ڈلیور بھی ہوتی ہے ایسے ہی. تو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آج کے دن یہ ایوارڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو میرے پاس جب وہ آیا, کوریئر والا بندہ آتا ہے اور آ کے اس طرح کے کہتا ہے جی ڈلیوری ہے آپ کی. میں دیکھتا ہوں اس کو, جب میں اس کو اوپن کرنے لگا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ باکس ہے اور یہ اس کے اوپر فائبر مینشن تھا. اوکے. تو اب میں نے جب اس کو کھولنا شروع کیا نا تو میری ہارٹ بیٹ ڈھک 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 شروع ہوگی نا کہ یار اس کے اندر اللہ جانے کیا ہوگا. ٹھیک ہے,
تو جیسے ہی میں نے اس کو آپ کھولا نے یہ تو نہیں سوچا آپ کو فائبر والے پکڑنے آ رہے ہیں؟ نہیں فائبر والے آپ کو نہیں پکڑ اس کے ہارٹ بیٹ تیز ہوگی نا اسی لیے. تو میرے لیے وہ تھا کہ یار اس کے اندر کیا ہوگا. تو میں نے جب اس کو جیسے جیسے اوپن کیا اور مطلب جیسے جیسے اس کے اوپر اچھا اس کے اوپر نوٹ بھی تھا ایک, اس نوٹ میں مینشن تھا کہ آپ نے مطلب اپنے جو وہ تھے نا فیشیل ایکسپریشنس لائک جب آپ اس کو اوپن کر رہے ہیں تب آپ نے اس کو مطلب کیپچر کرانا ہے, ریکارڈ کرانا ہے تاکہ آپ جینوئن ایکسپریشن جو تھے ٹھیک ہے اس کو ریکارڈ کروائیں تاکہ اور اس کو پھر اپنے سوشل میڈیا پہ ایڈ کریں دین ٹیگ اس تاکہ ہم وہ اپنے پلیٹ فارم پہ شیئر کر سکیں. تو وہ ایک بڑی نا ایک موٹیویشن تھی اس چیز کو دیکھ کے کہ یار ابھی مطلب اب مزہ آ رہا ہے. 2015 سے جو آپ کی اسٹرگل ہو رہی ہے اس کا ایک ریوارڈ آ گیا ہے, اس کا ریوارڈ آ گیا. جس طرح ہمارے کیس میں بٹن آتا ہے نا سلور بٹن, ایسے آپ لوگوں کو لیٹس سپوز یوٹیوب کا بٹن آ گیا تو ہمارے لیے اب وہ چیزیں ہم دیکھتے تھے اور ہمیں اچھا لگتا تھا کہ یار دس از دا اچیومنٹ کہ ایک بندے نے محنت کی اور اس کا رزلٹ ملا. فائبر کی طرف سے ریونیو میں ٹھیک تھے معاملات ٹھیک تھے لیکن کوئی اس طرح کی اپریسیشن نہیں تھی ایوارڈ کی طرف. تو جب یہ آیا اور اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا نا اور سیکنڈلی جب اس کو دیکھنے کے بعد اٹھایا جب اس کا ویٹ تھا تو وہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کوئی ہلکی سی چیز ہوگی یا کچھ پلاسٹک کی شاید چیز ہو لیکن جب اس کو اٹھایا دین وی ریئلائز کہ یار نو دس از سم تھنگ یار. تو وہ بڑا پیک تھا پراپر, وہ پراپر ایک ایوارڈ ہے ٹھیک ہے. اور وہ مجھ سے کہا کہ میں ساتھ لے کر آتا تھا, وہ ویڈیو اس وقت ساتھ چل رہی ہے, ناظرین نے باقاعدہ دیکھ لی ہے آپ کی وہ ویڈیو. تو آف کورس ہم نے ارسلان بھائی کا پہلا پوسٹ ان کا آیا تھا اور لٹرلی کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جو ان کے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ایوارڈ ہمیں ملا ہے. اس کو ہم نے جس طریقے سے اپریشیٹ کیا, تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں ان کا پوسٹ آ جاتا ہے, ہم نے بھائی وہ شیئر کرنا شروع کر دیا. پھر پتہ چلتا کہ آئی تھنک 5 سے 7 ان کو ملا تھا. ابھی تو ہمارے ایک بڑے قریبی دوست کو بھی ملا ہے جس کے بعد ان کا ہی پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ. واپس آتے ہیں, یہ چیزیں تو چلتی رہے گی. اچھا ساتھ آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنے جا رہا ہوں. ایک سروس آفر کی جاتی ہے VVRO, اس کے حوالے سے آپ کا کیا رسپانس ہے؟ اچھا یہ بیسیکلی سب سے پہلے تو میں اسٹریٹ اوے اس کے خلاف ہوں, اس چیز کے مطلب اسٹرکٹلی خلاف ہوں ٹھیک ہے. اب میں اس کو تھوڑا بیک پہ چلا جاتا ہوں کہ اسٹارٹ کیسے ہوا. یہ اسٹارٹ ہوا امیزون سے. ایکچوئل میں امیزون پہ لوگ اپنے پروڈکٹس ایڈ کرتے ہیں سیلنگ کے لیے اور اس پہ فیک آرڈر لگاتے ہیں. VVRO اسٹینڈس فار ویری ویری ریئل آرڈر. اوکے ٹھیک ہے. اچھا لائبہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جتنا بھی پیسے کماؤ ساتھ آپ بھی سے ایگری کریں گے, لیکن جب آپ کو یہ ایوارڈ مل جاتا ہے نا آفیشیلی دن آپ مطلب پبلکلی باقاعدہ بتا سکتے ہیں بلکہ لوگ آپ پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے آپ جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں لوگ کہتے ہیں چلے یار کچھ کر رہا ہوگا, لیکن جب کمپنی آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے تو اس کی فیلنگز ہی الگ ہوتی ہے. ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایک نیا کنسیپٹ تو خیر بڑا پرانا ہے, ریئل ریویوز کے نام سے ہے, VVRO اس کو کہا جاتا ہے. اس حوالے سے ساتھ کیا کہتے ہیں اور آپ نے کتنے ابھی تک VVRO لیے ہوئے ہیں؟ اچھا یہ بہت ضروری کوشچن ہے سب سے پہلی بات, کیونکہ یہ مارکیٹ میں نا بہت چیز وائرل ہو چکی ہے, لیکن ٹو بی آنیسٹ فرینکلی سیئنگ کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. لوگ بیسیکلی میں پہلے یہ بتاتا ہوں VVRO کا کیا ہے. VVRO اسٹینڈس فار ویری ویری ریئل آرڈر. ویری ویری ریئل آرڈر کس چیز پہ, اگر بیک اسٹوری لے جائیں تو یہ امیزون سے اسٹارٹ ہوتا ہے. لوگ اپنے پروڈکٹس کے اوپر ریویوز ڈالتے تھے جو کہ بیسیکلی فیک ریویوز ہوتے ہیں, ایکچوئل بائر ریویوز نہیں ہوتے. اب ریویو کا پرپز کیا ہے کہ آپ جب کوئی سروس یوز کرتے ہیں اس کو یوز کرنے کے بعد آپ نے سروس کو ایویلویٹ کیا اور دین بیسڈ آن دیٹ ایویلویشن آپ اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں اور دیٹ شوڈ بی آنیسٹ. اب اس سینیریو میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ملٹیپل بائرز اکاؤنٹس بنا رہے ہیں, پیمنٹ میتھڈز یوز کر رہے ہیں اور فائبر کے سسٹم کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اس مینیپولیشن کے چکر میں ہو کیا رہا ہے کہ جو کہ ریئل یا ایکچوئل لوگ ہیں, جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایکچوئل میں ڈیزرونگ جو ہے, جو ڈیزرونگ لوگ کہہ سکتے ہو, ان کی رینکنگ پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. تو جب ان کی رینکنگ پہ افیکٹ پڑے گا تو آبویسلی ان کے ریونیو پہ افیکٹ پڑے گا. پھر آپ یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچڈ ہیں, فار ایگزامپل آئی ہیو اے ٹیم آف 20+ ممبرس, تو میری ٹیم میں جتنے لوگ ہیں سارے افیکٹ ہوں گے اس چیز سے. الٹیمیٹلی جب میں افیکٹ ہوں گا, کمپنی افیکٹ ہوگی تو آبویسلی وہ لوگ سارے افیکٹ ہوں گے. ٹرو. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جس کو میں اپریشیٹ بالکل نہیں کرتا, میں اس کے خلاف ہوں. لیکن لوگ تو اپنے گگز رینک کروا رہے ہیں اور لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آج نہیں تو کل نہیں, ہو سکتا ہے سال بعد جا کے چیز پکڑی جائے گی. فائبر ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے, ایک آرگنائزیشن ہے ٹھیک ہے, اس کے 11+ کنٹریز میں ان کے آفیسز ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. ایونچولی دے گونا فگر آؤٹ دیٹ, اور تب وہ جب
اکاؤنٹ آپ کا فلیگ ہوتا ہے نا جسٹ بیکاز آف دس تھنگ, پھر ہمارے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پوسٹ ڈال ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ فائبر نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے, اور ایونچولی ان کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. ایون میں اگر کہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز غلط ہے, آپ انیتھیکل ہے, آپ ایک دوسرے بندے کا حق کار ہے, بالکل ایسے آپ اس کو ڈیجیٹل چوری ہم کہہ سکتے ہیں, جس طرح کا سی پی ایم کا سین ہے ایسے ہی ہے. تو ہمارے لوگوں نے تو بڑا اچھا ایک وہ دیا ہوا ہے کہ آپ بائی بورڈ لگا لیتے ہیں, آئی پی چلا لیتے, کہتے جی ہم جہاد کر رہے ہیں, ہم انگریزوں سے پیسہ نکال کے پاکستان لا رہے ہیں, اور یہاں تو کہیں گے اس کنسرٹ میں تو کہیں گے اسرائیل سے لا رہے ہیں, اسرائیل سے. ویسے اس پہ میں آپ پھر ایک اسٹوری بتاؤں گا اس سیشن کے بعد. تو انیتھیکل, illogical اینڈ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگتا ہے کہ بالکل غلط ہے. تو اینڈ آئی تھنک آپ کا بھی سیم ایک وہ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ویل ایک دوسرا کویشچن آپ سے کرنا ہے کہ نیوبیز اکثر اپنا اکاؤنٹ, اب لائبہ جو ہے انٹرسٹڈ ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے, بھائی 1 کروڑ کا سن کے 1 کروڑ نہیں 28 کروڑ کا سن کے لائبہ کا دماغ کام اسٹاپ کر گیا ہے. شی وانا کریٹ ہر اکاؤنٹ آن فائبر. ٹھیک ہے, وہاں پہ کتنے گگس ہوتے ہیں آپشن ایک نیوبی کے لیے, اور کتنے کریٹ کرنا چاہیے, مجھے آرڈر ملیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو مین چیز ہے اسکل سیٹ. اگر تو آپ کا اسکل سیٹ ہے تب فائبر پہ موو کریں, سب سے پہلی بات یہ. اگر اسکل سیٹ نہیں ہے تو پہلے اسکل سیٹ بنائیں. اب بات کر لیتے ہیں گگس کی. تو گگس لیٹس سپوز اگر آپ 5 بھی کریٹ کر لیں, مسئلہ کیا ہے, جو نیوبیز ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہے, وہ 1 گگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور موسٹلی جو ہے وہ بھی کاپی ہوتی ہے, وہ بھی کاپی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسمائل کی ایک شادی کی کاپی کر کے بیٹھ جائیں گے. تو وہ دیکھنے والا جو ہے نا, وہ اب لیٹس سپوز کوئی ایسا کسٹمر ہے یا کوئی ایسا بندہ جس نے میرے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے, تو وہ مجھے جانتا ہے کہ لیٹس سپوز اگر ہم ایک برانڈ بن چکے ہیں فائبر کے اوپر, ہمارے پاس تھاؤزنڈز آف ریویوز ہیں, ملٹیپل کسٹمر فالوئنگ ہے ہمارے پاس, تو وہ اس طرح کے جو کسٹمرز ہوں گے, ریٹینشن آپ کی نہیں بن سکتی کبھی بھی, کریڈیبلٹی آپ اس پلیٹ فارم پہ نہیں بنا سکتے, کیونکہ آپ نے انیشیٹو ہی غلط اسٹیپ سے لیا ہے, آپ کی بیس ہی غلط ہے جو کہ آپ نے کاپی کیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ ملٹیپل گگس بنا سکتے ہیں. کیوں بنا سکتے ہیں ملٹیپل گگس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹس سپوز if you are providing only logo design service, تو you can create another gig for business card. ٹھیک ہے, آپ ایک اور گگ بنا سکتے ہیں فلائر ڈیزائن کا, آپ ایک اور گگ بنا سکتے ہیں بروشر ڈیزائن کا, آپ ایک اور گگ بنا سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کا, آپ ایک اور گگ بنا سکتے ہیں اوور آل اسٹیشنری ڈیزائن کا, ٹی شرٹ ڈیزائن کا آپ گگ بنا سکتے ہیں. تو دیر آر ملٹیپل آپشنس جو آپ کریٹ کر سکتے ہیں, گگس جس میں آپ کریٹ کر سکتے ہیں. کیوں کرنے چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گگس, آپ کے پاس ملٹیپل سروسز ہوں گی, دین دیر آر مور چانسز کہ آپ کے پاس لوگ آ سکیں گے زیادہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل شادی نے لوگو آلریڈی بنوا لیا ہے, ایسے آپ شادی کو چاہیے بزنس کارڈ بنوانا. لیٹس سپوز اگر آپ کی لوگو کی گگ رینک نہیں کر رہی, تو ہو سکتا ہے آپ کی بزنس کارڈ کی گگ رینک کر جائے, بٹ اگین یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی گگ پہ کوالٹی اسٹف پبلش ہو. لائبہ آپ کو پتہ ہے, نہیں مجھے نہیں پتا. ساتھ ایک گرافک ڈیزائنر ہے. اوکے, لیکن ہمیں کیا فائدہ ہو اس سے, گرافک ڈیزائنر سے؟ ہمارا لوگو کدھر ہے؟ یہ کویسچن میرے ہمیں تو اپنا فائدہ چاہیے نا. نہیں, آپ موسٹ ویلکم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کو اپنی سروس وہ کیا کہتے ہیں آپ ہمیں تیار کر کے دے رہے ہیں. کیا بات ہے جناب, کریپنگ ہونی چاہیے اس پہ. سو بھائی ہمارا لوگو نہیں بنا, اور یہ ہم ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں آنر یہ بندہ بول رہا ہے کہ ہمیں لوگو بنا کے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی وجہ سے تو میں نے آنر کر دیا. اگر نہیں بنا کے دیا تو یہ ویڈیو ہم چلائیں گے آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر. انشاءاللہ آپ کو ایسا لوگو بنائیں گے انشاءاللہ جو آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا اور آپ کی آڈینس کو بھی پسند آئے گا. انشاءاللہ ہم اس کو پراپر دکھائیں گے بھی کہ یہ سعد نے بنایا. اب بھائی آف کورس ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایک نیوبی کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا فائبر پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے, اس کو فائبر کی طرف آنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, فائبر پہ کمپٹیشن نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے, مارکیٹ سیچوریشن بہت زیادہ ہے, جو کہ آفٹر کووڈ ہوئی ہے, یا کووڈ کے دنوں میں کہہ لو کہ ہوئی ہے, پوسٹ کووڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس سے مسئلہ کیا ہے کہ لوگ مین کیٹیگری میں گگس بنا لیتے ہیں انسٹیڈ آف کریٹنگ دیئر گگس ان, آپ کہہ سکتے ہیں کہ منی کیٹیگری. اب لو کمپیٹیٹیو. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک ایسی مارکیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں جو سیلرز ہیں وہ تھاؤزنڈز آف, اور ایون کہ 3 لاکھ 4 لاکھ سیلر بیٹھا ہوا ہے, اس میں آپ نئی گگ بنا کے بیٹھ جاؤ گے اور آپ کے پاس ریویوز بھی کوئی نہیں, تو آبویسلی آپ کی گگ رینک ہی نہیں کرے گی, آپ کی گگ پہلے پیجز پہ شو ہی نہیں ہوگی. جب آپ کی گگ پہلے پیجز پہ شو نہیں ہوگی تو آبویس بات ہے آپ کے پاس کسٹمر نہیں آئے گا. میں اس کو ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل, آپ ایک مارکیٹ میں موبائل کی شاپ ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اب مارکیٹ کے فرنٹ پہ جتنی بھی شاپس ہیں نا, وہ اس میں آپ کہہ لو کہ کسٹمر کی فالوئنگ زیادہ ہے, کسٹمر کا آنا زیادہ ہے, لیکن آپ ایک شاپ بنا کے بیٹھ جاتے ہو کسی گاؤں میں,
ٹھیک ہے, تو وہاں اوبیسلی آپ کے پاس موبائل کا اچھا کسٹمر, آپ آئی فون کو موبائل میں لے کے بیٹھے تو اوبیسلی کوئی بھی نہیں آپ کے پاس آئے گا وہاں بائی کرنے. تو سیم لائک دیٹ, اگر آپ مین کیٹیگری کو ٹارگیٹ کرو گے انسٹیڈ آف اس کی جو مائکرو نیش ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے پاس کسٹمر کبھی بھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ وہ بہت بڑے مگرمچھ یا بہت بڑے برانڈس آلریڈی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سروس اپنی پرووائڈ کریں اور کوالٹی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے, نیوبی کو چاہیے کہ وہ مائکرو نیش میں جائے. فار ایگزامپل لوگو ڈیزائن ہے تو منیملسٹ لوگو ڈیزائن میں جائے. اب منیملسٹ لوگو ڈیزائن کے اندر فردر کیٹیگریز آ جاتی ہیں جن کو وہ ٹارگیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ جی میں ریئل اسٹیٹ کا لوگو بنا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ٹارگیٹ, پھر اس کی بیسس پہ وہ ملٹیپل گگز بنا سکتے ہیں تاکہ جب کسٹمر سرچ کرنے آئے, چاہے وہ گوگل سے آتا ہے چاہے وہ فائبر سے آتا ہے, تو آپ کی گگ سرچز میں شو ہوگی. اس کا ایک اور چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں, نیوبی کے لیے اچھا پلیٹ فارم ہے فائبر. obviously نیوبی کے لیے اچھا پلیٹ فارم ہے فائبر, لیکن اس کے لیے تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا, ایک دم سے پلس صبر دونوں. دیکھیں آپ پروفیشنلی چلیں گے, obviously اسٹارٹ میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی, لیکن جب آپ کے پاس ایک دفعہ کسٹمر آنا شروع ہو جائے گا, آپ کی چیز رینک کرنا شروع کر دے گی, تو سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بزنس ہے, تو لازمی نہیں ہے کہ ایک منتھ آپ نے اچھا کمایا دوسرے منتھ بھی آپ اچھا, ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا کماؤ, لیکن ہو سکتا ہے پہلے سے بھی کم کماؤ. تو اپس اینڈ ڈاؤنس فلکچویشن اس میں چلتی رہتی ہے. مجھے لگتا ہے آج اسماعیل نے قسم کھائی ہے کہ مجھے نہیں بولنے دینا, لگاتار اسماعیل نہیں بھائی بولنے. میرے مائنڈ میں اتنے کوسچن ہیں نا لٹرلی. یہاں پہ میں ایک کوسچن پوچھنا چاہوں گی ساتھ سے. اوکے ساتھ آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر آپ فری لانسر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ ویسے میں نے خود بھی کبھی سوچا نہیں ہے کہ فری لانسر نہ ہوتا تو کیا ہوتا, لیکن ایٹ لیسٹ میں یہ چیز مجھے سمجھ آ گئی تھی جب میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی کہ مجھ سے جاب نہیں ہوتی, جاب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جاب ٹائپ مٹیریل نہیں, میں جاب مجھ سے ہوتی نہیں تھی. مجھے یہی تھا کہ یار اپنا کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, بزنس کرنا ہے. میری فیملی میں کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو کہ اپنا بزنس کر رہے تھے, تو میرے لیے وہ بھی انسپائریشن تھے کہ یار اپنا کر رہے ہیں, جب مرضی جاتے ہیں جب مرضی آتے ہیں. تو ایک تو یہ ڈائریکشن تھی کہ جو بھی کرنا ہے اپنا کرنا ہے. پھر جب جاب کی اور جاب کے ساتھ میرا بزنس افیکٹ ہونا شروع ہوا, دین وہ میری چیز فردر پکی ہوگی کہ میں نے اب اس جو ہے نا جاب میں نہیں رہنا, اور میں نے جو ہے وہ فری لانسنگ ہی کرنی ہے, اپنا سیٹ اپ ہی رن کرنا ہے. تو ناؤ الحمدللہ اسی سرکل میں چلتے 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 اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم لوگ ایک ایجنسی بن چکے ہیں, ایسن سولوشنز کے ساتھ نام سے ہماری ایک ایجنسی ہے. ہمارا آفس جو ہے وہ واقع میں نیو سٹی فیز 2 میں ہمارا آفس ہے. تو وہاں اب ہمارے پاس ملٹیپل امپلائیز ہیں, اللہ کا شکر ہے. اچھا میرے پاس الحمدللہ 2 ٹیمز ہیں, ایک میرے پاس ٹیم ہے آفس بیسڈ ان ہاؤس, اور ایک میرے پاس ٹیم ہے ورچوئل, ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ بہت لوگ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جو میری طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے, اور وہ اب اپنے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے فخر بن چکے ہیں. چلے آپ پھر کنٹینیو رکھ کے میں جا رہا ہوں. کدھر جا رہے ہیں آپ؟ یار میں فائبر کا اکاؤنٹ مینٹین کرنے جا رہا ہوں, اتنی اماؤنٹ بنا رہے ہیں. آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا مجھے. اینی وے سو ریپڈ فائر. اوکے یا تو بھائی ہمارا ایک نیا سیکشن شروع ہونے جا رہا ہے ریپڈ فائر, جس میں سے ہم ان سے ریگولر کویسچنز کریں گے اور آپ نے 5 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے. اوکے یا اچھا, ساتھ اپ ورک اور فائبر آف کورس. برگر اور بریانی؟ بریانی. اچھا بریانی کیوں پسند ہوتی ہے؟ I don't know. میں ہوتا پلاؤ. مجھے نہیں پسند بریانی اتنی. آئی ایم ناٹ بریانی لور. سیم ہیئر. اوکے, میک اور ونڈو؟ میک. اوکے, آئی فون اور اینڈرائڈ؟ آئی فون. گرل فرینڈ اور وائف؟ یہ بڑا وائف. اوکے, گرل فرینڈ کا نام تھوڑی نا لے سکتے یہ. کیمرے میں آپ پوچھ رہے ہیں کیا کرے ہو, گھر تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہو. بہرحال آپ دونوں طرح سے پھنس گئے اب. نہیں الحمدللہ بھائی. اینڈ ہونڈا اور ٹویوٹا؟ ہونڈا. واو. اوکے, میں تو ہونڈا ہی لیسا. بائک کی بات کر رہا ہے. اوکے, کیٹس اور ڈاگس؟ کیٹس. کیٹس الحمدللہ میرے پاس ہیں بھی. پرشین کیٹس میرے پاس پرشین کیٹس ہیں, اور میرے پاس پی کی بلڈ لائن ہے. جو کیٹس لور ہیں ہم کو پتا ہے پی کی بلڈ لائن کیا ہوتی ہے. اچھا مجھے کوئی نہیں پتا. اچھا آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین؟ پولیٹیشین ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن obviously وی لو خان. کیا بات ہے. خان صاحب آپ لوگ کرتے ہیں, کمنٹ میں بتائیے گا. اوکے, سو آپ کا ریپڈ فائر ختم ہو گیا ہے؟ یس ختم ہو گیا. اچھا اس کے بعد کوئی کویشچن تو نہیں ہوتا, ورنہ میں اس ساتھ کو پکڑنا ہے پھر. نہیں آپ پکڑ لیں ساتھ کو. اوکے, ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو $1 ملین ہے, ٹھیک ہے, یہ کتنے آرڈرز میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور آپ کو لگتا تھا کہ آپ کبھی یہ ڈیجٹ اچیو کر پائیں گے؟
نہیں, مجھے ٹو بی آنیسٹ اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ مطلب اس بیسس پہ کوئی ایوارڈ آئے گا یا کچھ اس طرح کا ہوگا, لیکن ایک وہ تھی, آپ کہہ سکتے ہو کہ موٹیویشن تھی اندر, بیکاز ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی انسپائریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میرے لیے بھی کچھ لوگ مجھے انسپائر کرتے تھے, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 2000 انڈینس, ٹھیک ہے, وہ ہماری فیلڈ کے اندر وہ ماشاء نہیں بھائی, ہم پاکستانیوں میں کیا ہے ایسا برا جو پاکستانی سے موٹیویشن نہیں لیتے. میں بیسیکلی فائیور کی بات کر رہا ہوں. تو فائیور کے حساب سے انڈینس کچھ اس طرح کے تھے میری مطلب جن میرے لیے انسپائریشن تھے, کہ جو لوگ بہت اچھا ارن کر رہے تھے پلس وہ پروفیشنل لیول پہ رہ کے کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کی بیسس پہ میں نے محنت کی, اور الحمدللہ جو میرا کسٹمر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ ابھی تک 15,000 پلس کسٹمرس کے ساتھ کام کیا ہے, اور 16,000 پلس آرڈرز میں کر چکا ہوں. کیا بات ہے. اچھا, میں لائبہ کا آنسر کرنا چاہوں گا کہ وائی انڈین. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ کسی بھی کیٹیگری کو آپ اٹھا لیں, کسی بھی مارکیٹ کو آپ اٹھا لیں, انڈینس ہم سے بہت آگے ہیں. آپ ایون کنٹینٹ کریشن کی اگر ہم بات کریں یوٹیوب کی, بھائی آپ سرچ کرو, آپ کو ہر نیش میں ہر ٹاپک پر انڈین ہی نظر آئے گا. محنتی لوگ ہیں یار. ہمارے اندر پاکستان میں اگر آپ ساتھ دیکھیں تو یہ آئی ٹی ابھی تھوڑا سا عام ہوا ہے, ابھی تک تو کنسیپٹ بھی نہیں تھا. لائک ایون اگر میں بتا دوں تو ہمارے گاؤں میں کہتے تھے کہ اسماعیل تو حرام کا کماتا ہے, بالکل ایسے ہی. تو وہی والا کنسیپٹ ہے. ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک چھوٹا سا لڑکا 20-22 سال کا 25 سال کا لڑکا جو ہے ماہانہ $1000 کمائے گا. ان کے مائنڈ میں یہ کہ بھائی 50,000 روپے از مور دین اینف, کہ بس آپ اپنا گھر چلا لو, گھر آ کے بیٹھ جاؤ, سفید کپڑے پہنو اینڈ دیٹس اٹ. یہ تو ابھی بھائی نئے جنریشن آیا ہے, دیکھیں ٹی شرٹ میں بھائی $1 ملین کما رہے ہیں. اچھا, ساتھ ایک کوسچن یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, ہو از یور فیوریٹ فری لانسر؟ فیوریٹ فری لانسر انڈین اگین, ٹھیک ہے, اور بائی نیم جی ہاں جی انڈین ہے, اور وہ ہے مسٹر ٹرانسیڈنس, ٹھیک ہے. وہ ماشاء اللہ ایکچولی صرف فائبر کی حد تک نہیں ہے, میں نے ان لوگوں کا لائف اسٹائل دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہاؤ دے آر مینیجنگ دیئر فیملی, وہ فیملی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. مطلب مجھے ایک بہت چیز اچھی لگتی ہے کہ اب فائبر کا مسئلہ ایک بہت بڑا ہے, جو یا فری لانسر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی چھٹی کوئی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ نے 24/7 کام کرنا ہے, اگر آپ جاگ رہے ہو تو آپ نے کام کرنا ہے, تو آپ کی سوشل سرکل بھی ایسا کوئی نہیں ہوتا. تو وہ لوگ میرے لیے انسپائریشن یا میرے لیے فیوریٹ اس وجہ سے رہے ہیں کہ وہ لوگ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ مینیج کر رہے ہیں, وہ ٹورز بھی کر رہے ہیں, وہ فیملیز کے لیے لگژریز بھی دیکھ رہے ہیں, وہ گھر بھی بنا رہے ہیں, وہ اپنا آفس بھی رن کر رہے ہیں, اپنی ٹیم کے ساتھ بھی وہ لے کر چل رہے ہیں, وہ ایک پراپر پروفیشنل وے میں چل رہے ہیں. ساتھ آپ کیا یہ چیزیں مینیج کر پاتے ہیں, اپنی فیملی کو ٹائم دینا اور یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ پہلے نہیں کر سکتے تھے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو یوز ٹو ہو گیا, یوز ٹو ہوئے اور مینیج کرنا ریئلائز ہو گیا فیملی. دیکھیں اگین آپ کا فری لانسنگ ہوگی, دیکھیں ہر چیز کے نا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, فری لانسنگ کے کچھ کونز بھی ہیں. وہ یہی ہے کہ آپ کو سوشل سرکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو رات جاگنی پڑتی. اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, ہمارا الٹا حساب ہے, ہم لوگ رات جاگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کیس میں اوبویسلی مسائل تو ہوتے ہیں. پھر تو جو ایشوز آتے ہیں ان میں سب سے ایک تو جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ فیٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہو. اگر آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے, اب میں الحمدللہ اسپورٹس میں ہوں, اس کے باوجود میں جو ہے فیٹ گین. اسپورٹس میں آپ کیا کھیلتے ہیں؟ میں بیڈمنٹن لور ہوں جی. کیا بات. میں یونیورسٹی لیول پہ بیڈمنٹن کھیلا ہوا ہوں, اور الحمدللہ میرے پاس یونیورسٹی کی طرف سے گولڈ میڈل ہے, میرے پاس ریڈیو پاکستان کی طرف سے گولڈ میڈل ہے, اور میں ہزارہ ڈویژن کی طرف سے کھیلتا رہا ہوں. ایبٹ آباد میں کھیلا ہوں, میں ایبٹ آباد سے چونکہ پڑھا ہوں جیسے پہلے مینشن کیا, تو یونیورسٹی لیول پہ الحمدللہ اچھا پرفارم کیا. بیک کے ایشو بھی بہت زیادہ آتے ہیں جو اسپیشلی آئی سائٹ پہ فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. رات کو کلاسز نہیں لگی کیسے؟ نہیں, بس وہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو ٹائم دیتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسپورٹس کو بھی ٹائم دیتا ہوں. صحیح ہے, اس سے 1.5-2 گھنٹہ, کیونکہ آپ جب اپنی فرسٹریشن نکالتے ہو نا, آپ کو یہ چیزیں فرسٹریٹ بہت کرتی ہیں. یہ آن لائن فیلڈ میں یہ بہت نقصان ہے کہ آپ کو چیزیں فرسٹریٹ بہت کرتی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک دن میں ایک کسٹمر سے بات نہیں کر رہے, آپ ایک دن میں ایک پروجیکٹ نہیں کر رہے, یو آر ڈیلنگ ود ملٹیپل پیپل. اس سے ہوتا کیا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ اچھا ہے تو دوسرا بھی اچھا آئے گا, یا 10 بندے اچھے آئے ہیں تو 11واں بندہ بھی اچھا ہے. دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر آپ نے 20 بندوں کے ساتھ کام کیا تو ان میں سے 18 اچھے ہوں اور 2 اچھے نہیں تھے. وہ جو 2 ہوں گے نا وہ آپ کی تباہی کر دیں گے, وارڈ لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو وارڈ لگاتے ہیں نا آپ کی, پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے, تو وہ فرسٹریشن کہیں نکالنی تو ہوتی ہے آپ نے. اگر نہیں نکال لیتے ہیں وہ اسپورٹس میں ایک تو اسپورٹس پہ, لیکن جب اسپورٹس سے پورے تو بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. آبویسلی یہ سب سے بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے. آئی سائٹ ویک ہونا,
فیٹ آپ کا جو ہے وہ اسکرین ٹائم آپ کا زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہیئر لاس ہونا, یہ بہت کامن سی چیزیں ہیں. اچھا سعد, ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ سے کرنے جا رہا ہوں اباؤٹ ٹیم بلڈنگ. پاکستان کے اندر آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی یہ ایشو فیس کیا ہوگا کہ ٹیم ٹکتی نہیں ہے, بھاگتی ہے. کیا آپ کے کیس میں بھی ایسا ہے, یا آپ نے کس طریقے سے ٹیم کو مینیج کیا؟ ٹیم آپ کے ساتھ ابھی تک ورک کر رہی ہے یا چھوڑ کے بعد یا چینج ہوتا رہتا ہے؟ اچھا, دیر آر ٹو ویز نا. دا فرسٹ ون, جیسے میں نے مینشن کیا, آئی ہیو ٹو ٹیمس. تو جو ورچوئل ٹیم ہے نا, وہ میرے ساتھ الحمدللہ 8 سال سے ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی خود چھوڑ کے گیا ہے تو ہم نے اس کو الوداع کیا ہے. ادروائز ایک دفعہ جو اٹیچ ہوا ہے نا, اگر اس نے کوئی ہینکی پینکی نہیں کی نا, کوئی 2 نمبر کام نہیں کیا, تو وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سارے چل رہے ہیں ابھی تک. 8 سال ہو گئے اٹس بین. اور جو میری ان ہاؤس ٹیم ہے, فزیکل ٹیم ہے, وہ ریسنٹلی اسٹارٹ ہوئی ہے, اس کو کچھ منتھس ہوئے ہیں. تو اس کے لیے آبویسلی میں ایک چیز جو فالو کر رہا ہوں, وہ یہ کر رہا ہوں کہ یار کوشش یہ کریں کہ ان کو کوئی نہ کوئی بینیفٹس دیں. اسٹارٹ میں تو آبویسلی ایسا نہیں ہے کہ پہلے میں ہی نہیں آپ ان کو کسی کو گاڑی لے دی, کسی کو بائک لے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم, جیسے جیسے آپ گرو کرو گے, آپ کی کمپنی گرو کرے گی, تو الٹیمیٹلی آپ کے امپلائیز گرو کریں گے, آپ کی ٹیم گرو کرے گی. تو اس میں آپ کو جیسے بینیفٹس ہوتے ہیں, اسی طرح آپ اپنی کمپنی کے جو امپلائیز ہیں یا ٹیم میٹس ہیں, ان کو بھی بینیفٹ دو, بہتر ہے, ان کو خوش رکھو. ایک اور چیز میں نے بہت دیکھی ہے کہ جو میٹر کرتی ہے ہماری اس فیلڈ کے اندر, کہ آپ فرینک کتنا ہو اپنی ٹیم کے ساتھ, ان کو ایزی کتنا رکھتے ہو. اگر تو آپ ان کو, آپ فار ایگزامپل 10 بجے کا آفس کا ٹائم ہے اور وہ 10:05 پہ آئے, اور آپ اس پہ چک ان کے ساتھ شروع کر دو کہ تم 10:05 پہ کیوں آئے ہو, تو وہ آبویسلی آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے وہ بندے. آپ ان کو کہو کہ یار ٹھیک ہے, آپ 10:05 پہ آئے ہو, 15 منٹ پہ آئے ہو, 20 منٹ پہ آئے ہو, ایشو کوئی نہیں ہے, لیکن جو آج کے ٹاسک ہیں ان کو اچیو کرو. مجھے مطلب ہے, یا مجھے آؤٹ پٹ سے مطلب ہے, مجھے کام سے مطلب ہے. اگر آپ کام اچھا کر رہے ہو تو بے شک 10-15 منٹ لیٹ بھی ہوگے تو کوئی ایشو نہیں. انسان لیٹ ہو جاتا ہے, ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, ہر کوئی اپنے گھر سے آتا ہے, کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے راستے میں. تو اس چیز کو اگر ہم ہوا بنا لیں یا ایشو بنا لیں تو وہ دیٹ ڈزنٹ لک نائس نا. اور جو بندہ جس کے ساتھ, ایکچولی میں خود جب جاب کی تھی نا, تو میں نے چیزیں فیس کی تھی, تو وہ میرے ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز میں نے فیس کی ہے وہ میری وجہ سے کوئی اور فیس نہ کرے. کیا بات, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ, اپنے جو میرے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ میں اس حد تک پیار محبت سے چلوں, ان کو خوش رکھوں کہ وہ بھی خوش رہیں, وہ خوش رہیں گے تو الٹیمیٹلی. تو کبھی کبھار یہ پیار محبت بڑھتا نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی ایشوز کریٹ ہوتے ہیں کہ آپ جب بہت زیادہ پیار کرنے لگتے ہیں تو ٹیم سر چڑھ جاتی ہے. دیکھیں, آپ کو چیزیں بیلنس رکھنی پڑتی ہیں. اگر آپ اسٹرکٹ بھی ہوگے اور پیار محبت بھی کرو گے تو چیزیں بیلنس ہو کے چلیں گی. اگر آپ صرف اسٹرکٹ ہو جاؤ گے لوگ بھاگ جائیں گے, اگر صرف پیار محبت کرو گے سر پہ چڑھ جائیں گے. تو آپ نے دونوں چیزیں بیلنس رکھ کے چلنی ہوتی ہیں, اور وہ آپ کو ود دا پیسیج آف ٹائم سمجھ آتی ہے کون بندہ کس حساب سے چل رہا ہے, آپ نے اس بندے کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. پھر کمپنیز میں اور رولز بھی ہوتے ہیں جن کو آپ نے فلفل کرنا ہوتا ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ ٹیم سے کام کروانا, تو 10 لانجے ہوتے ہیں کمپنی کے رن کرنے کے, وہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنی ہوتی ہیں. لائبہ, آپ کا کوئی کویشچن ہو؟ باتیں تو بہت ساری ہے, لیکن بس میرا ایک لاسٹ کوسچن ہے کہ سعد, کیا آپ اپنے کام سے سیٹسفائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, میں سیٹسفائیڈ ہوں. اور سیٹسفائی اسی وجہ سے ہی ہوں کہ ٹائم ٹو ٹائم اللہ کا شکر ہے کہ مارکیٹ میں رسپیکٹ بن رہی ہے, فیملی میں رسپیکٹ بن رہی ہے. لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سعدی جیسا بننا ہے, ہم نے اپنے بچے کو سعدی کے ساتھ لگانا ہے یا سعدی کی فیلڈ میں لگانا ہے. تو جب آپ کو دیکھ کے کوئی بندہ کسی رائٹ ڈائریکشن میں چلا جائے نا, یا آپ کسی کو کسی رائٹ ڈائریکشن میں صرف اس کو رستہ دکھا دیتے ہو, اور وہ اس کا رستہ دیکھنے کے بعد وہ اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے, اس کو ریٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. اچھی بات کوئی, ٹھیک ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر دو اور اس بھلائی سے اس کو فائدہ ہو جائے. آپ نے بیٹھے بیٹھے اس کو گائیڈ کر دیا. لیٹس سپوز میں اگر آپ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر رہا ہوں, اس کمیونیکیشن میں نے آپ کو کوئی ایسی بات بول دی جس سے آپ کا کام بن گیا, ٹھیک ہے. اب آپ ساری زندگی جو بھی کماؤ گے, جو بھی معاملات ہوں گے نا, وہ آپ مطلب مجھے دعا ہی آپ کو یاد رکھے گا. بالکل, آپ مجھے دعا ہی دو گے, اچھے الفاظ میں یاد کرو. دیٹس آل. اب ہم نے دنیا بھی دیکھنی, آخرت بھی دیکھنی ہے, دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. بہترین بات کی ساتھ, ویسے بڑا مزہ آ رہا ہے, اور باتیں تو بہت ساری ہے جو کہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے کیمراز کی بیٹریز کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. کوئی لاسٹ میسج جو نیوبیز کو آپ دینا چاہتے ہیں؟ لاسٹ میسج, لاسٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سارے میسیجز ہیں, لیکن ایک چیز میں لازمی مینشن کروں گا کہ آپ جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو نا, اس کو کر لو.
بجائے اس کے کہ ادھر سے بھی انفارمیشن لیں, ادھر سے بھی انفارمیشن, ادھر سے ایک ڈائریکشن میں اسٹارٹ ہو جاؤ, ایک کسی اسپیسیفک اسکل پہ اسٹارٹ ہو جاؤ, ایک اپنی نیچ ڈیفائن کر لو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ میں جانا ہے, تو اس کو کر لو, اس کو اسٹارٹ کر دو, بجائے اس کے کہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کرنا شروع کر دو, آپ لوگوز بھی بنانا شروع کر دو. سروس پرووائڈ کرنے کے لیے آپ بندے ساتھ اپنے ساتھ ضرور اٹیچ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل میں اگر ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر میں گرافک ڈیزائنر ہوں تو گرافک ڈیزائنر کے آگے 20 کیٹیگریز ہیں جو سب کیٹیگریز ہیں, میں ساری سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں. وہ ساری سروسز میں خود تو نہیں دوں گا کہ میں لوگو اگر خود بنا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے میں ساری کی ساری برانڈیں خود بنانے بیٹھ جاؤں گا. آبویسلی میرے ساتھ بندے اٹیچ ہوں گے جو کہ یہ کام کریں گے. تو ایک اپنی کیٹیگری سب سے پہلے ڈیفائن کرو, اس پہ اسکل پالش کرو. جب اسکل پالش کر لو گے دین آپ ایڈیشنل سروسز آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہو. ایک اور چیز, ایسا نہیں کرنا نیوبیز نے کہ وہ ایک سروس اگر وہ گرافکس کی دے رہے ہیں نا تو دوسری سروس وہ ڈیٹا انٹری کی ڈال دیں. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی سروس ڈالو, سیم نیش میں رہنا, سیم نیش سملر نیش میں رہ کے. اب گرافکس کے ساتھ ویڈیوز کی سمجھ آتی ہے, لیکن اگر میں گرافکس کے ساتھ میں ایتھیکل ہیکنگ یا کچھ اس طرح کی سروس ڈال دوں تو دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس نا. تو اس حساب سے آپ نے اپنی کیٹیگری کو ڈیفائن کرنا ہے. کیٹیگری کو ڈیفائن کرنے کے بعد پھر اس کی سب کیٹیگریز میں کھیلنا ہے آپ نے, اور وہ ایونچولی آپ کے لیے فروٹفل ہوگا. تو چلیے وائنڈ اپ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک کویشچن مائنڈ میں آ رہا ہے, بڑا زوروں کا آ رہا ہے, ڈگری ورسز اسکلس. میں دونوں چیزیں جو ہے وہ ایڈ کروں گا. اس کی وجہ ایکسپلین کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈگری کو ڈگری کی طرح کرتے نہیں ہیں. ڈگری میں آپ اگر صرف ٹیٹا بن گئے ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ نے رٹا لگا لیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو اس کے ساتھ ساتھ اسکل بھی گین کرو. تو یہ دونوں چیزیں نا ساتھ ساتھ چلیں گی, ہونا چاہیے. ہاں اب اس طرح ہے کہ اگر آپ نے صرف ڈگری کر لیا اور آپ کے پاس اسکل کوئی نہیں ہے پھر بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ نے اسکل, اب ڈگری کیوں ضروری ہے؟ ڈگری اس وجہ سے ضروری ہے یا ایجوکیشن اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ آپ کو 10 بندوں میں بولنا سکھاتی ہے, وہ آپ کو بیسک ایتھکس سکھاتی ہے, وہ آپ کو پریشر ہینڈلنگ سکھاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب مختلف سچویشن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, کبھی اسائنمنٹس, کبھی کوئزز, کبھی پریزنٹیشنس, آپ کو اسٹیج پہ جا کے بولنا, کانفیڈنس گین کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو ڈگری سے. پلس جب آپ ہاسٹل کی اگر لائف جو گزارتا ہے اس کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اس کو لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون سنسیئر ہے کون سنسیئر نہیں ہے, ہر چیز کے پروز اینڈ کونس اس کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے, اچھے برے کی تمیز آتی ہے آپ کو. اور یہ ڈگری سے آتی ہے, یہ ایجوکیشن سے آتی ہے, یہ آپ کو صرف اسکل سیکھنے سے نہیں آتی. تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ آپ کو ڈگری پلس اسکل ہونا ضروری ہے. صرف ڈگری پہ بھی نہیں جا سکتے اور صرف اسکل سیٹ پہ بھی نہیں جا سکتے. کیا بات ہے. تو لائبہ کیسا لگا آپ کا آج کا پوڈ کاسٹ؟ آپ کو بیسٹ پوڈ کاسٹ. میں بھی جا رہی ہوں جا کے اپنا فائیور کا اکاؤنٹ بنا لوں. بھائی تو چلے جاتے ہیں ہم دونوں اپنا فائیور اکاؤنٹ دوبارہ ایکٹیویٹ کروانے. اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ ساتھ, بہت اچھا لگا, بہت مفید باتیں آپ نے شیئر کی, اور لٹرلی آپ کو جان کے اور آپ کی جو سکسیس ہے وہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ میرا دوست اس لیول پہ کام کر رہا ہے, رائٹ. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ونس اگین. بس اسی کے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. کیسا لگا آپ لوگوں نے مسٹ کمنٹ باکس میں بتانا ہے. نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے شو کے ساتھ آپ کو پھر ویلکم کریں گے. خیال رکھیے گا. اللہ پامان.